بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو سب مخلوق کا پالنے والا ہے۔ کروڑوں رحمتیں برسیں فاتح اعظم سلطان محمد فاتح کی تربت پر، جس نے محض 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ فتح کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے مسیحوں کے اس عظیم مرکز اور بازنطینی سلطنت کے اس مستحکم قلعے کو فتح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کر دکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح قسطنطنیہ کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے فاتحین کو جنت کی بشارت دی تھی۔ قسطنطنیہ کی فتح محض ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز ہی نہیں تھا، بلکہ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرے باب کی ابتدا ہوئی تھی۔ آیا صوفیہ کلیسا سے مسجد تک کا سفر۔ فیکٹس ود لالا ٹی وی کے تمام محترم ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، قسطنطنیہ فتح کر کے سلطان محمد ثانی نے اسلام کی نامور ہستیوں میں ایک ممتاز شخصیت حاصل کر لی تھی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بازنطینی سلطنت کے 1000 سالہ غرور و تکبر کے بت اوندے پڑے ہوئے دکھائی دیے، اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مقبرے پر ہلالی پرچم کا سایہ تھا۔ قسطنطنیہ کی تسخیر عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کی جرأت اور شجاعت کی یادگار ہے۔ اسباب کی دنیا میں یہ فتح تقریباً ناممکنات میں سے ایک تھی۔ یہی بازنطینی افراد کا عقیدہ تھا۔ جب 1453 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا اور بازنطینیوں کو شکست ہو گئی، تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راسخ العقیدہ عیسائیوں نے اس کلیسا یعنی آیا صوفیہ میں اس خیال سے پناہ لے لی تھی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن کا قبضہ نہیں ہو سکے گا۔ مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ گبن منظر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ گرجا گھر کی تمام زمینی اور بالائی گیلریاں باپوں، شوہروں، عورتوں، بچوں، پادریوں، راہبروں اور کنواری لڑکیوں کے بھیڑ سے بھر گئی تھی۔ کلیسا کے دروازوں کے اندر اتنا ہجوم تھا کہ ان میں داخل ہونا ممکن نہ تھا۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے، جسے وہ زمانہ دراز سے ایک ملائے اعلیٰ کی لاہوتی عمارت سمجھتے آئے تھے۔ یہ سب کچھ ایک الہام کی وجہ سے تھا، جس میں یہ جھوٹی بشارت تھی کہ جب ترک دشمن اس ستون یعنی قسطنطین ستون کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا، اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ لیکن ترک عثمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر آیا۔ صوفیہ کلیسا کے دروازے تک پہنچ گئے، نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کو شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا۔ بالآخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہو گئے اور سب کے جان و مال و مذہبی آزادی کی ضمانت دی۔ فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اسی دن فتح ہوئی اور اس سرزمین پر پہلی نماز ظہر ادا کی گئی، اور اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اسی میں پڑھایا گیا۔
قسطنطنیہ چونکہ سلطان کی طرف سے صلح کی پیشکش کے بعد بازور شمشیر فتح ہوا تھا، اس لیے مسلمان ان کلیساؤں کو باقی رکھنے کے پابند اور مشروط نہ تھے، اور اس بڑے چرچ کے ساتھ جو تہمات اور باطل عقیدے وابستہ تھے انہیں بھی ختم کرنا تھا۔ اس لیے سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اس کے باوجود بھی اسے مال کے ذریعے خریدا گیا، اس میں موجود رسموں اور تصاویروں کو مٹا دیا گیا اور محراب قبلہ رخ کر دی گئی۔ سلطان نے اس کے میناروں میں بھی اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامعہ آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک تقریباً 500 سال تک 5 وقتہ نماز ہوتی رہی۔ تقریباً آج سے 100 سال پہلے ترک کے کچھ نادانوں نے اسے میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا، جو فقط سیر و تفریح کی آماجگاہ تھی۔ ترکی صدر طیب اردگان نے اپنی مسلسل جدوجہد اور بے پناہ کوششوں سے ازسر نو مسجد میں تبدیل کر دیا، اور آج پھر اس کے بلند میناروں سے صدائے تکبیر گونجتی ہے، اور آج الحمدللہ مسجد اپنی سابقہ حیثیت پہ برقرار کر دی گئی ہے۔ اس عظیم تاریخی مسجد کو دوبارہ بحال کر کے طیب اردگان نے ایک مرتبہ پھر تمام مسلمانوں کا سر بلند کر دیا۔ ہم اس مرد مجاہد کو، جس نے امریکہ، اسرائیل، روس ان سب کے دباؤ کے باوجود آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا، ہم اسے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ تھے مسجد آیا صوفیہ کے متعلق کچھ تاریخی حقائق۔ آپ کو کیسے لگے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔